الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول کریم اما بعد۔ باتیں اس بات کے تعلق سے کہ مسلمانوں کا بہترین مال بکریاں ہیں۔ حدیث نمبر 3303 عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا سمعتم سیاح الدیکا فاسألوا اللہ من فضلہ، کہ لوگوں جب تم مرغ کی بانگ کو سنو، آواز کو سنو، تو اللہ کے فضل کا سوال کرو، یعنی اللہ کا فضل مانگو۔ یہ رہنمائی کے لیے مرغ سب جانتے ہیں وہ باغ دیتا ہے، اور خاص طور پر اس کا باغ جو ہوتا ہے وہ رات کے تیسرے پہر سے تقریباً شروع ہو جاتا ہے، یا فجر کے ٹائم بھی یہ بولتا ہے، بہت بہترین وقت ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ جب تم مرغ کی آواز کو سنو، باغ کو سنو، تو اللہ کے فضل کا تم سوال کرو۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ رَأَتْ مَلَكًا، کیونکہ اس مرغ نے فرشتہ دیکھ لیا ہے، یعنی وہ آواز نکالتا ہے تو اس کا مطلب اس کو فرشتہ دکھائی دیا ہے۔ تو عام طور پر اس کی جو آواز ہوتی ہے وہ فجر کے ٹائم یا تیسرے پہر، اور تیسرے پہر میں جو فضیلت آپ دیکھیں کہ اللہ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور اپنے بندوں کو پکار پکار کے کہتا مانگو، مسائل میرے سامنے، یہ ٹائم ہوتا ہے۔ اور اسی ٹائم مرغی کی آواز ہوتی ہے، تو گویا وہ اپنی حالت سے بیان کر رہا ہوتا ہے کہ بندوں تم اٹھو، تم کیا کر رہے ہو؟ اللہ تو آسمان دنیا کے طرف نزول فرما کے پکار رہا ہے اور تم سو رہے ہو۔ اپنی حالت سے وہ یہ بیان کر رہا ہوتا ہے، یا نہیں تو فجر کے ٹائم تو بولتا ہی ہے۔ اس لیے دوسری حدیث کے اندر آتا ہے کہ مرغی کے بال پر اس کو لام تنگ مت کرو، وہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی عبادت کے لیے جگاتا ہے، تو فجر کے ٹائم بھی بولتا ہے۔ وہ اپنی حالت سے وہ بیان کر رہا ہوتا ہے کہ لوگوں مسجد سے ندا آ رہی ہے کہ آؤ نماز کے لیے، آؤ کامیابی کے لیے، اللہ بہت بڑا ہے، اور ہم اپنی حالت سے کہہ رہے ہوتے نہیں صاحب ہماری نیند اللہ سے بچی، ہم دکان پر بیٹھے ہو، اذان ہو، مسجد میں نہیں جاتے نا، گنج زبان سے نہ کہہ رہے ہو، لیکن یہ اپنی حالت سے ہم بتلا رہے ہوتے ہیں کہ اللہ بڑا ٹھیک، لیکن ہماری دکان اس سے بھی بڑی۔ تو یہ ہے کہ جب مرغ کی آواز کو سنو تو اللہ کے فضل کا تلاش سوال کرو، اور یہ اسی ٹائم خاص طور پر یہ ہوتا ہے کیونکہ وہ فرشتہ دیکھ لیا ہوتا۔ یہ رہنمائی ملتی ہے کہ چونکہ فرشتے اللہ کے بہت بہترین مخلوق ہیں، نیک ہوتے ہیں، جن کی زندگی میں کوئی نافرمانی نہیں ہوتا ہے، تو ان کی صحبت میں آپ اللہ سے سوال کرو گے تو انشاءاللہ آپ کے سوال کو پورا کیا جائے گا۔ وَإِذَا سَمِعْتُمْ نَعِيقَ الْحِمَارِ، اور جب تم گدھے کی آواز سنو، اللہ کے رسول نے آگے میں بیان کیا کہ جب تمہیں گدھے کی آواز سنائی دے فَتَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ، تو تم شیطان سے اللہ کی پناہ ڈھونڈو۔ مرغی کی آواز پر اللہ کے فضل کا سوال کرو، اور گدھے کی آواز پر اللہ کا پناہ ڈھونڈا کرو شیطان مردود سے۔ اور آپ کو پتا ہے مرغی کی آواز میں ہے کچھ مٹھاس ہوتی ہے، بڑی پیاری بولی بول کر لوگوں کو جگاتا ہے، اور سب سے بری جو آواز ہوتی ہے وہ کس کی آواز ہوتی ہے؟ گدھے کی۔ اور آگے جو آپ تعلق دیکھیں نا، مرغ کا تعلق فرشتے سے ہے، وہ فرشتہ دیکھتا ہے آواز نکالتا ہے، اور گدھے کی آواز بری ہے، کیوں؟ اس لیے فَإِنَّ وَرَاءَ شَيْطَانٌ، کیونکہ گدھا شیطان دیکھتا ہے، تو شیطان دیکھ کر وہ آواز نکالتا نا، اللہ نے اس کی آواز بھی ایسے بنا دی، اور مرغ جو آواز نکالتا ہے وہ فرشتہ دیکھ کر نکالتا ہے، تو اللہ نے اس کی آواز بھی کچھ ایسی بنائی ہے۔ تو یہ کہ مرغ کے بانگ کی فضیلت ہے، جب سنو تو اللہ سے سوال کرنا شروع کر دو، اور جب گدھے کی آواز سنو تو اللہ کی پناہ میں آ جاؤ۔ کیوں؟ وہ شیطان دیکھ رہا ہے، شیطان یہ انسان کا دشمن ہے، وہ آپ کو تکلیف پہنچانا چاہتا، آپ پر حملہ کرنا چاہتا، آپ کو گمراہ کرنا چاہتا ہے، تو ایسے موقع پر آپ اللہ کی پناہ کا سوال کر لو گے، اور اللہ نے پناہ دے دیا تو پھر کوئی مائی کا لال آپ کو بگاڑ نہیں سکتا۔
کتنی بہترین بات ہے. یہ ساری بات ہم سنیں تو اس کو عملی جامہ کریں, پھر دیکھیں انشاءاللہ زندگی میں کیسی خوشحالی, کیسی روحانی اور کیسی چستی پھرتی اور کیسی برکتوں کا دور شروع ہوتا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین تمہیں کہنے سنی زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما.